اور اب میں دعوت دوں گا جناب احمد اقبال صاحب کو، MPA ہیں، کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لائیں، انہیں کہیں جانا ہے اور اپنے اظہار خیال کریں۔ جناب احمد اقبال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ریپبلک پالیسی کو، طارق محمود صاحب کو، طارق عوان صاحب کو، چھینا صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ پچھلے چند سالوں میں جو انہوں نے پاکستان کے اندر مسائل ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کے حوالے سے، ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے حوالے سے، ڈی سینٹرلائزیشن کے حوالے سے، فیڈرلزم کے کاز کے حوالے سے اور ڈیولوشن کے کاز کے حوالے سے جن ایشوز کو وہ چیمپئن کر رہے ہیں اور ان کی باریکیوں پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس ہال میں جو ریپبلک پالیسی کا پورا سفر ہے، میں نے پہلے دن سے ان کے ساتھ وابستہ رہا ہوں، تو میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ ریپبلک پالیسی ماشاءاللہ آج اتنا ایک تناور درخت کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ میں کچھ پولیس ریفارم کے حوالے سے، میں اس موضوع پہ کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن اس سے ایک بہت ملتا جلتا ایک موضوع ہے جو پچھلے 8-10 سال سے میری سیاست کا مرکز ہے، اور وہ ہے ڈیولوشن۔ ریاست کا اور شہری کا جو تعلق یا ناطہ ہے، وہ ایک گیو اینڈ ٹیک پر اس رشتے کی بنیاد ہے۔ وہ گیو اینڈ ٹیک یہ ہے کہ اگر آپ ریاست کے شہری ہیں اور آپ نے قوانین کی پاسداری کرنی ہے، تو اس کے بدلے میں ریاست آپ کو کچھ سہولیات فراہم کرے گی۔ یعنی آپ کو اسٹیٹ آپ سے لائلٹی ڈیمانڈ کرتی ہے، آپ سے کہتی ہے کہ جی میرے قوانین پہ عمل درآمد کریں، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو یہ کچھ دیں گے۔ ان سروسز میں ایک بہت بڑی سروس ہے کہ وہ جان و مال کا تحفظ فراہم کرے۔ دوسری بڑی سروس ہے کہ وہ لوگوں کو روزمرہ زندگی کے حوالے سے جو بنیادی سہولیات ہیں، جس میں صحت کی سہولیات ہیں، تعلیم کی سہولیات ہیں، میونسپل سروسز ہیں شہریوں کی زندگیوں میں، جن کا روزانہ ایک عمل دخل ہے۔ جب تک ان سروسز کی کوالٹی ہم امپروو نہیں کریں گے، تو یہ جو تعلق ہے، یہ جو رشتہ ہے، یہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکے گا۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعلق اور رشتہ جو ہے، یہ ایک کمزور رشتہ بنتا جا رہا ہے کہ ریاست کے اوپر شہریوں کا اعتماد جو ہے وہ اس حد تک کم ہو چکا ہے کہ الیکشنز میں ابھی الیکشن سے آ رہا ہوں، یہ میرا گلا اسی لیے ابھی تک بیٹھا ہوا ہے کہ اتوار والے دن مجھے اپنے حلقے کے لوگوں نے صوبائی اسمبلی کی نشست پر کامیاب کیا، اور میں نے یہ چیز جو آبزرو کی ہے پچھلے 5-6 مہینے کیمپین کر کے، کہ عام آدمی نے ریاست سے اور سیاست سے توقعات وابستہ کرنی چھوڑ دی۔ عام آدمی اب دھڑے کٹنا شروع یہ جس کو عام پنجابی میں کہتے ہیں دھڑا کٹنا، وہ اب اپنے تحفظ کے لیے ریاست کی طرف نہیں دیکھ رہا، وہ اپنے تحفظ کے لیے وہاں پر دھڑوں کی طرف دیکھ رہا ہے، یا وہ احتجاجی ووٹ کاسٹ کر رہا ہے جس کا کوئی کانسیکوینس الیکشن پر نہیں ہوگا۔ مثلاً جو 10,000 ووٹ اگر کسی حلقے میں تحریک لبیک جیسی جماعت کو پڑ جاتا ہے، جس کا پاکستان کی سیاست میں یا اس حلقے کی آؤٹ کم میں کوئی کردار نہیں، کوئی کانسیکوینس نہیں، یہ ایک پروٹیسٹ ووٹ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ شہری اپنے ایون 8 فروری کو جو ویو چلی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پروٹیسٹ ووٹ تھا پاکستانی شہری کا کہ یہ نظام میرے لیے کام نہیں کر رہا۔ اور اس میں حقیقت ہے کہ آپ
جس مرضی حکومت کو لے آئیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت ہو، عام آدمی نے روزانہ تھانے اور کچہری میں، ریونیو کے پٹوار خانے میں، اے سی کے دفتر میں، ڈی سی کے دفتر میں اس کی داد رسی نہیں ہونی، اس کو عزت نہیں ملنی، اور اس کو اپنی جیب ہلکی کر کے کام کرانے پڑنے، یا وہ کسی طاقتور آدمی کے ساتھ اس کی شناسائی ہو تو پھر اس کا کام نکل جائے گا۔ بیسک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسٹیٹ اور سٹیزن کا تعلق ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے، اور اس ریلیشن شپ کے اوپر آنے والے سالوں میں مزید سٹرین پڑے گا۔ وہ اس طرح پڑے گا کہ آج کا پاکستان بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، جسے ہم رورل پاکستان کہتے تھے، اب وہ رورل نہیں رہا، اب وہ اربن ہو گیا۔ وہ اپنی سوچ میں اربن ہو گیا ہے، وہ اپنے لائف سٹائل میں اربن ہو گیا ہے، وہ اپنی انفارمیشن کنزمپشن کے لحاظ سے اربن ہو گیا۔ جو اشتہار آپ دیکھتے ہیں، جو کانٹینٹ آپ دیکھتے ہیں، وہی کانٹینٹ وہ دیکھتے ہیں۔ جو پروڈکٹس شہروں میں رہنے والے کنزیوم کرتے ہیں، وہاں پر بھی بحث ہوتی ہے کہ بھائی نہانے کا صابن کون سا اچھا ہے اور ہاتھ دھونے کا صابن کون سا اچھا ہے۔ سارے برانڈز وہاں پر موجود ہیں، اور ایک ینگ اویئر پاپولیشن اس وقت پاکستان کے دیہاتوں میں رہ رہی ہے، جس کو آپ پاکستان کی اربن پاپولیشن سے ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے۔ ان کی پریفرنسز، ان کی سوچ، ان کا لائف سٹائل، ان کی ایکسپیکٹیشنز ریاست سے وہی ہیں جو ایک اربن سٹیزن کی ہوتی تھی۔ پہلے اس میں فرق تھا، پہلے جو رورل پاپولیشن تھی وہ ڈپرائیوڈ تھی اور اس کی ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اس لیے ان اداروں سے، ان سروسز سے عوام کی توقعات آنے والے سالوں میں مزید زیادہ ہوں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کا، یہ کوئی میرا فلسفہ نہیں ہے، پوری دنیا کا اس چیز پر یقین ہے، اور یہ کہ ڈیولوشن کے بغیر، ڈی سینٹرلائزیشن کے بغیر آپ سروسز امپروو نہیں کر سکتے۔ اگر موبائل فون کمپنی نے بھی اپنا بزنس کو بہتر بنانا ہے تو اس کو سب سے زیادہ توجہ اپنی فرینچائز اور سیل سینٹر پر دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس موبائل کمپنی کی فرینچائز اچھی ہے، نیٹ ورک بہتر ہے فرینچائز کا، سیل سینٹر میں ریپریزنٹیٹیوز کا رویہ عوام سے بہتر ہے، کسی کو نہیں پتا کہ ہیڈ آفس کہاں پر ہے، کوئی یہ نہیں جانتا کہ ٹیلی نار کی جو آپ سم لیتے ہیں وہ پیچھے ہیڈ آف مارکیٹنگ کون ہے۔ آپ اپنے سیلز ایجنٹ کو جانتے ہیں، فرینچائز کے نمائندے کو جانتے ہیں۔ یہ تشبیہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک ہم ڈیولوشن کی طرف نہیں جائیں گے تو ان سروسز میں بہتری نہیں آئے گی، اور اس کے لیے پاکستان کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو جب بھی کوشش کی گئی ڈیولوشن کی، ہمیشہ ایک سینٹرلائزنگ ٹینڈنسی ہے ہماری ریاست کی۔ ہم ہر چیز میں کنٹرول چاہتے ہیں۔ 2002 کا جو پولیس آرڈر ہے، اگر پولیس کے حوالے سے بات کی جائے، وہ ایک بہت معقول دستاویز ہے، وہ ایک بڑا معقول قانون ہے، لیکن آج تک اس پولیس آرڈر 2002 پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صرف ایک پہلا سٹیپ تو یہ ہوگا کہ ہم قانونی حوالے سے ہم اگر قوانین میں رد و بدل، ترامیم کو ایک سائڈ پر رکھ کر صرف پاکستان کے آئین کے اندر جو پروویژنز ہیں ان میں آرٹیکل 140 ایک بہت اہم پروویژن ہے، اور اس کے ساتھ پولیس ریفارم کا بھی ایک بہت اہم پہلو اس کے ساتھ منسلک ہے، جو میونسپل پولیسنگ ہے۔ ہمارے ہاں اسپیشلائزڈ پولیسنگ جو ہے وہ ٹریفک پولیس کی حد تک تو موجود ہے، اب پیٹرولنگ پولیس بھی آ گئی ہے، بٹ تھانوں کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر اور لوڈ میونسپل پولیسنگ کا ہے۔ میونسپل پولیس ایگزسٹ کرتی ہی نہیں لوکل لیول پر، وہ ایڈ ہاک ایک
نظام ہے جو ہم اپنی ٹریڈیشنل پولیس سے یا وہ لیتے ہیں، یا ہم یہ پرائس میجسٹریٹس وغیرہ اور اس طرح کی ایڈیشنل ڈیوٹیز اسائن کر کے دوسرے محکموں سے یہ کام لیتے ہیں. سو میری نظر میں اس وقت ایک تو قوانین پر عمل درآمد جو ہے وہ بڑی ایک اہمیت کی حامل ہے. 18ویں ترمیم پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا لیجسلیٹو ریفارم تھا، اور میں تو اس حد تک کہوں گا کہ جو 1973 کا آئین 1973 میں بنایا گیا تھا، وہ 18ویں ترمیم نے اس کا پورا آرکیٹیکچر چینج کر دیا. اب ہمارے ہاں جو ایک رواج ہے کہ آپ کو آرکیٹیکٹ ایک نقشہ بنا کے دیتا ہے کہ جی آپ بہترین استعمال اس طرح ہے کہ آپ یہاں پہ یہ آپ کا بیڈ روم ہے یا آپ کا ڈرائنگ روم ہے. ایک اگر عام میں اصطلاح استعمال کرنا چاہوں تو ہمیں ہمیشہ ایک لچ تلنے کا شوق ہوتا ہے کہ جی نہیں انج کر لیجیے، اور ہم ہر پاکستانی نے اپنے آرکیٹیکٹ کے دیے ہوئے نقشے میں ضرور امینڈمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو ہم نے اس 18ویں ترمیم کا جو ڈیزائن ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ناکام رہے، جس کی وجہ سے اس کا کوئی آبجیکٹیو ہم حاصل کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے، سوائے ہم نے پروونسز کو نیا پاور سینٹر بنا دیا. اور اگر اب بادی نظر میں دیکھا جائے تو 18ویں ترمیم ایک طرح سے اس کے وہ ایلیمنٹس جو ایلیٹ کو سوٹ کرتے تھے، جو پاورفل ایلیٹ کو سوٹ کرتے تھے، وہاں پر تو گینز ہیں، لیکن جو اس کا اصل مقصد تھا کہ پاور ڈیوالو ہو، سٹیزن کی گورننس کے اندر ایک شراکت ہو، وہ والے سارے اس کے ایسپیکٹس ابھی تک وہیں پر کھڑے ہیں جہاں پر اس دن تھے، یا شاید ہم اس سے بھی پیچھے آ گئے. فیڈرل گورنمنٹ کا بل، اس کا سائز ہم کم کرنے میں ناکام رہے ہیں. ہم نے پروونشل لیول پر اتنے پیرلل سٹرکچرز کھڑے کر دیے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ بھی ہے. سپورٹس میں ایک مثال سپورٹس کی لینا چاہوں گا کہ وہ لوکل گورنمنٹ کا بھی فنکشن ہے، وہ پروونشل گورنمنٹ کا بھی فنکشن ہے، اور وہ تھرو IPC پاکستان سپورٹس بورڈ کا بھی ہے. ہر تحصیل میں سپورٹس آفیسر بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح ایک ڈسٹرکٹ کونسل کا بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس فنڈز ہیں، ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں. تو وی نیڈ ٹو آئی تھنک لک ایٹ دی امپلیمنٹیشن آف 18th امینڈمنٹ، اور وہ تب تک ممکن ہے جب تک ہم اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں لے کے آتے اور ان سارے فنکشنز کو مرج کر کے ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ادارہ نہیں بناتے جو ایک انڈیپینڈنٹ تھرڈ ٹیئر ہو، جس میں کوئی پیرلل فنکشنز ایگزسٹ نہ کرتے ہوں. آخری بات میں یہی کروں گا کہ اس وقت ضرورت ہے اس طرح کے موضوعات پر لیجسلیٹرز کو انگیج کرنے کی، کہ آپ لیجسلیٹرز کے ساتھ تفصیلی انٹریکشنز کریں، ان کو انگیج کریں، سینسٹائز کریں ان ایشوز پر. اور اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس نظام سے، اس ڈھانچے سے ناخوش ہے، اور اس نے ہر آنے والے الیکشن میں اپنا پروٹیسٹ ووٹ ریکارڈ کرانے، اس سے پہلے کہ وہ کسی اور طرف دیکھنا شروع کر دیں. ہمیں چاہیے خاص طور پہ ریپبلک پالیسی جیسے اداروں کو کہ اس طرح کے ایشوز کے، اس طرح کے مسائل کے جو حل ہیں یا جو ہم ایک ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں، اس کو عام فہم زبان میں، جو آج سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک یا فیس بک ریلز ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے ان مشکل کمپلیکس آئیڈیاز کو عام فہم انداز میں عام آدمی تک پہنچائیں. اور میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ لوگ اس وقت سن رہے ہیں. اگر آپ مسائل کی حل کی بات کریں تو لوگ اس پہ توجہ دیں گے اور آپ کی بات سنیں گے. میں اس کے ساتھ ساتھ جو باقی شرکاء نے کچھ آئیڈیاز دیے وہ مجھے بڑے معقول لگے.
کہ جیسے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کو تھرڈ ٹیئر کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے آزادانہ کمیشنز یا بائی پارٹیزن کمیشنز بنانا بہت اہم ہے، کہ اس کو پروونشل گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر سے نکال کر کمیشن کریٹ کیا جائے جو لوکل گورنمنٹ کو گورن کرے، جو اس کی سروس کو گورن کرے. اور آئی تھنک اگر پولیس کے لیے بھی اس طرح کا کوئی پروونشل لیول پہ ماڈل بن سکے کہ پولیس کمیشن پولیس کو گورن کرے تو وہ ایک بڑی اچھی چیز ہوگی. اور آخری بات یہ کہ ہمیں اب جو پچھلے 70 سال کا کلونیل ہینگ اوور ہے اس سے ہمیں نکل آنا چاہیے. پولیسنگ کے اندر وہ ایک بہت بڑی ہمیں بڑی شدت سے نظر آتا ہے کہ یہ پولیس جو ہے یہ کلونیل ماسٹرز نے کنٹرول اسٹیبلش کرنے کے لیے بنائی تھی، اسی لیے لفظ اور اصطلاح پولیس فورس آج تک استعمال میں. میرا خیال ہے اب ہمیں پولیس سروس کی طرف آنا چاہیے اور پولیس کی ٹریننگ کو بھی اسی انداز میں کرنا چاہیے. اور میں آخر میں ریپبلک پالیسی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو بھی ابھی میں نے پروونشل اسمبلی کا حلف نہیں اٹھایا میرا خیال ہے اگلے 1-2 دن میں، لیکن اس طرح کے ایشوز پر جو بھی سپورٹ ریپبلک پالیسی کو چاہیے میں اس کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں. بہت شکریہ.